کیا ہوا تھا آنٹی کو؟ اس دن تو بالکل ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے گئی تھی میں، سائرہ نے تشویش سے دریافت کیا۔ ٹھیک کہاں تھی، بس سنبھلی تھی۔ کل رسم کل کے دوران وہ اپنی ہمت بالکل ہی ہار بیٹھی۔ وہ تلخی سے بولا، کیا ہوا تھا کل؟ سائرہ چونکی۔ وہ والدین سے ملاقات کے لیے آنے والے مہمانوں کی خاطرداری کے باعث بہت مصروف رہی تھی۔ جتنے منہ اتنی باتیں، ہر ایک کو بس یہی سسپینس تھا کہ ماہم کی موت کا اصل راز معلوم ہو جائے۔ سوسائٹی کے لڑکے کی اسپتال میں واقفیت تھی، وہ بریکنگ نیوز لے ہی آیا۔ اس نے اپنے گھر میں بتا دیا کہ ماہم کو کس وجہ سے وہاں لے جایا گیا تھا۔ بس کل ہر کسی کو یہی ٹینشن تھی کہ ماہم کس وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوئی۔ وہ مزید تلخ ہوا۔ پھر کیا اندازہ لگائے سب نے؟ وہ جزبز ہوئی۔ کسی کا خیال تھا باغ کا مائع، کوئی اس کا جی پی گرنے کے اندازے لگائے بیٹھا تھا۔ کسی کا خیال تھا کہ نوجوان نسل بہت نازک مزاج ہوتی ہے، پیرنٹس کی ڈانٹ ٹپٹ برداشت نہیں ہوتی ان سے۔ ایک نے تو حد ہی کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ حمزہ کی آواز رون گئی۔ سائرہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا اور دھیرے دھیرے تھپتھپانے لگی۔ وہ اس کی ادھوری بات سے مکمل مفہوم سمجھ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آتا کس کی نظر کھا گئی ہمارے ہنستے بستے گھر کو، کہاں کیا غلطی ہو گئی؟ ماہم کو ہر کس بات نے اتنا ڈپریسڈ کر دیا تھا؟ وہ مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ کہتی تھی، کم از کم مجھ سے ہی بات کر لیتی، ہم مل بیٹھ کر کوئی حل نکال لیتے، لیکن بات تو کرتی۔ وہ اپنے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے بولا، یہی بات میں بھی اس سے کہتی تھی کہ سائرہ نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ تمہیں پتا تھا، تمہیں سب کچھ پتا تھا، تم نے بھی مجھ سے بات نہیں کی۔ ایسا کیسے کر سکتی تم سائرہ؟ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو آخر؟ وہ تڑپ اٹھا۔ سائرہ نے شکستگی سے سر جھکا لیا۔ کون تھا وہ؟ مجھے بتاؤ وہ کون تھا؟ حمزہ نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ تم جانتے ہو اسے؟ سائرہ نے سسکاری بھری۔ میں جانتا ہوں، کیسے؟ کون ہے وہ؟ حمزہ نے چند نامناسب القابات کا اضافہ کیا۔ زہیب۔ سائرہ نے اپنا بازو حمزہ کی گرفت سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ زہیب، وہ زہیب؟ حمزہ اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ اس کی سماعت شہناز کی دلدوز چیخوں سے جنجنا اٹھی۔ حمزہ کا بدن اس بری طرح شل ہوا کہ اسے اپنا وجود بے جان ہوتا ہوا محسوس ہو رہا۔ الہی خیر، کیا ہوا ہے؟ سائرہ بھی دہل گئی۔ حمزہ نے اپنی آنکھیں کر اس سے بیچ لی۔ نہیں اللہ جی، پلیز نہیں، ایسا مت کرنا، پلیز ایسا مت کرنا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے تھے، لیکن وہ قبولیت کا لمحہ تھا۔ گلناز کی روح اپنے بیٹی کے پاس کوچ کر گئی تھی۔ تقدیر حمزہ کی اشک بار آنکھوں اور التجاؤں پر ہندازن تھی، کیونکہ ایک نئی اور لامتناہی آزمائش تو بھی باقی تھی۔ منظر ایک بار پھر وہی تھا۔ گھر کے لان میں رکھی مخصوص چارپائی پر گلناز کی میت موجود تھی۔ شہناز کی سسکیوں نے بھی ماحول مرتعش کر رکھا تھا۔ لان میں بیٹھی دیگر خواتین کے چہروں پر آزردگی اور خوف کے متفرق جذبات منعکس تھے۔ 3 دنوں میں 2 مواد نے ہر ایک کو ہی تاثر زدہ کر دیا تھا۔ سرگوشیوں میں محو گفتگو ان خواتین کو دیکھ کر حمزہ کا خون کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان دوغلی عورتوں کو دھکے مار مار کر اپنے گھر سے نکال دے۔ گلناز کی موت کی وجہ انہی خواتین کی لامتناہی طویل زبانیں ہی تو تھی۔ گورگن سے بات ہو گئی ہے بھائی جان، قبر تیار ہے، جنازہ اٹھانے کا بندوبست کیجیے بس۔ حمزہ کی سماعت میں عرفان کی آواز پڑی۔ ہاں ٹھیک ہے، حمزہ دیکھ لیتا ہے، زبیر نے منتشر سے انداز میں کہا۔ حمزہ کا دل چاہا کہ شہناز کی طرح داڑے مار مار کر روتے ہوئے اپنا دلی غبار اور گھٹن کہیں باہر منتقل کر دے اور چیختے ہوئے زبیر سے کہے، مجھ پر ترس کھائیں پاپا، میرے اندر اتنی ہمت نہیں، اکلوتی بہن کے بعد ماں کا جنازہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ یہ الفاظ نوکے زبان پر مچل کر ہی رہ گئے۔ زبیر کی شکستہ ذہنی حالت اور پرمردگی دیکھ کر اس کا دل غم سے مزید بوجھل ہو گیا۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے اٹھا اور عرفان کے ہمراہ لان میں چلا گیا۔ اس کے بعد تمام افعال حالی و ذہنی کے عالم میں انجام پائے۔ والدہ کا کفن میں ملبوس جستہا کی قبر میں لٹاتے ہوئے اس کا ہر ایک مسام پسینہ اگر رہا تھا، بدن پر ہولناک لرزش طاری تھی۔ گلناز کی اس آخری آرام گاہ کو مٹی سے ڈلتے ہوئے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی یہی والدہ کی آغوش میں سر رکھ کے سو جائے۔ تدفین مکمل ہوتے ہی کئی احباب نے تعزیت کا رسمی فریضہ ادا کیا اور یک کے بعد دیگرے رخصت ہونے لگے۔ حمزہ گھٹنوں کے بار بیٹھا قبر پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ حمزہ بھائی جان کو دیکھو، کیا ہوا ہے بھائی جان؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ عرفان کی متوحش آواز سنائی دی۔ حمزہ گویا کرنٹ کھا کر مڑا۔ زبیر کا منہ غیر فطری انداز میں کھلا تھا۔ سینے کے زیر و بم سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کھینچ کر سانس لے رہے ہیں۔ پاپا کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے زبیر کا سینہ مسلا۔ بیٹے کا لمس محسوس کرتے ہی زبیر اس کے بازو میں جھول گئے۔ سیاہ آسمانوں پر بادلوں کا راج تھا۔ ان گہرے بادلوں نے چاند اور ستاروں کی صوفیہ شانی بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھی تھی۔ حمزہ نے اپنی بائک دروازے کے پاس روکی تھی کہ چند قدم آگے گاڑی پر نظر پڑی۔ اس گاڑی کے یہاں موجود ہونے کا مطلب تھا کہ سائرہ یا اس کے والدین میں سے کوئی ملاقات کے لیے آیا ہے۔ دروازے کا قفل کھولتے ہوئے حمزہ کے ہونٹوں پر ایک طلسم مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس کی زندگی کے اس مشکل ترین وقت میں کئی اپنوں نے طوطا چشمی کی انتہا کر دی تھی، لیکن کئی بیگانے اپنوں سے بڑھ کر محبت کا ثبوت دیتے رہے تھے۔ وہ افسردہ قدموں سے چلتا زبیر کے کمرے میں چلا جہاں اس کے ہمراہ اندازے کے عین مطابق سائرہ کے والدین موجود تھے۔ کیسے ہو حمزہ؟ سائرہ نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی محسوس ملائش سے دریافت کیا۔ تمہارے سامنے ہی ہوں، حمزہ نے بوجھل الفاظ میں جواب دیا۔ نظریں البتہ والد کے ناتمام وجود پر ہی مرکوز تھیں۔ وہ
सीने तक चादर ओढ़े अपने बिस्तर पर लेटे थे। इनका चेहरा सरसों की तरह जर्द और आंखें किसी सहरा का मंजर पेश कर रही थी। इसके दाएं धड़ पर फारिज का हमला हुआ था। इब्तदाई तिब्बी इमदाद और बेहतरीन निगहदाश्त के बावजूद वो अपने आज़ा को मुकम्मल तौर पर जुम्बिश नहीं दे पा रहे थे। सगीर कहाँ है? इसने सायरा से दरियाफ्त किया। अस्पताल से फरागत के बाद इरफान ने एक मेल नर्स का बंदोबस्त कर दिया है। वो 12 से 14 घंटे ज़ुबैर की देखभाल करेगा। नमाज पढ़ने गया है, सायरा के वालिद ने बताया और मौजूद गुफ्तगू असर नो बहाल कर दिया। हमजा के होंठों पर एक अफसरदा सी मुस्कुराहट रिंग गई। मुबारक हो तुम्हें, अल्लाह ने ज़िंदगी के इस नए सफ़र में तुम्हें होशियाँ ही होशियाँ दिखाए। इसने सायरा को मुखातिब किया। सायरा ने पुरमुर्दा मुस्कुराहट के साथ इस बात में सर हिला दिया और ख्वाबनाक अंदाज में कहने लगी, माम को भी बहुत वेट था मेरी शादी का। हाँ, वो तो अक्सर कहा करती थी कि तुम्हारी शादी पर 1 महीना पहले ही तुम्हारे घर में चली जाएगी। हमजा की आवाज़ में आंसू की नमी छलकी। मैं अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन रोहान को इन्हीं दिनों में छुट्टी मिली है। सायरा के अंदर निदामत आया थी। इट्स ओके सायरा, किसी के भी चले जाने से ज़िंदगी रुक तो नहीं जाती ना। गो अहेड प्लीज़, हमजा ने मताना से समझाया। सायरा तासुफ से इसे देख कर रह गई। वो लाउबाली, शोही और शरारतों से भरपूर लड़का कुछ ही अरसे में किस कदर तब्दील हो गया था। सायरा को इसकी शरारतें याद थी। वो अक्सर आते जाते इनको चुटकियां भरना, बालों से कैचर उतार कर कहीं दूर फेंक देना या खुले बालों को पीछे से उठाकर मुंतशिर अंदाज में चेहरे पर फेंक देना अपना फर्ज समझता था। कुछ लम्हे इसी खामोशी में बीत गए। एक बात पूछूं तुमसे? हमजा ने अजीब से अंदाज में पूछा। हाँ पूछो, सायरा ने उलझ कर जवाब दिया। वो ज़ुहैब भी था ना? आर यू श्योर? यस डैम श्योर। मुझसे क्या बात छुपी हुई थी माम की भला? सायरा ने नजरें चुरा कर कहा। कब से चल रहा था ये मामला? 3 महीने से। वो आज़र्दगी से बोली। हुआ क्या था दोनों में? ऐसा क्या हुआ था जो माहम को ये कदम उठाना पड़ा? इसने होंठ बीच कर दरियाफ्त किया। हमजा लीव इट प्लीज़, इन बातों को दोहराकर खुद को तकलीफ देना चाहती हो? सायरा ने पहलू बदला। इस तकलीफ से ज़्यादा नहीं होगी वो तकलीफ, मुझे जानना है प्लीज़। वो मजीद मुज़र हुआ। सायरा के चेहरे पर कशमकश और उलझाव दर आया। कुछ मत छुपाना मुझसे, जो भी हुआ A to Z मुझे बताओ, हमजा ने किसी हदसे के तहत फौरन कहा। सायरा ने इस बात में सर हिला दिया और अपने ख्याल मुजतमा करते हुए धीमे अंदाज में सिलसिला कलाम का आगाज़ कर दिया। इसकी ज़ुबान से बरामद होने वाला हर लफ्ज़ इसके सोख्ता दिल की तपिश में मजीद इजाफा कर रहा था। दिलो दिमाग में शदीद जकड़ रवां थे। चले सायरा बेटा, भाई साहब से इजाज़त ले लो अब। मतीन की आवाज़ ने इन्हें माजी करीब के दरीचों से वापस ला कर हाल में पठा। खुद को संभालो हमजा, जो हो गया है हम इसे किसी भी सूरत में तब्दील नहीं कर सकते। सायरा ने मुल्तजी नज़रों से देखा। हमजा साकित बैठा हला में किसी नादीदा नुक्ते को देख रहा था। इसे सायरा या इसके वालिदैन की रवानगी, अलविदाई कलामात की अदायगी या इन्हें दरवाजे तक छोड़ने का ख्याल भी न रहा था। वो रात बेहद अजियतनाक थी। नींद आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। करवटें बदलते नरम बिस्तर भी किसी हारदार जाड़ी के मान चुभने लगा। इसके दिलो दिमाग इसी जक्कड़ की ज़ाद में थे। कभी माहम की मौत और तदफीन के मनाज़र याद आते तो कभी गुलनाज की अजियत और तदफीन किसी कोड़े की तरह बरसने लगती। इन्हीं ख्यालात में उलझते खुद से लड़ते हमजा ने अपना मोबाइल फ़ोन पकड़ा और ज़ुहैब की इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोली। इसका मानूस चेहरा और वजीह नकूश दिखाई देते ही लहू में अंगारे से दौड़ने लगे। इसे इतनी जल्दी ही क्या थी शादी की? इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या माहम के इस स्टेप का हमजा की समात में अपने ही अल्फाज गूंजे थे? आई डोंट थिंक सो बड़ी। सायरा के अल्फाज ने दस्तक दी। इसने अपनी मदर के प्रेशर पर इस शादी की हामी भरी है और ऑफ कोर्स खुशी होगा वो। ज़ुहैब की प्रोफाइल में दिखाई देने वाली तस्वीरें इस बात की शाहिद थी कि इसके चेहरे पर खुशी और आसूदगी किसी आबशार की तरह बह रही थी। हमजा की निगाहों में ज़ुहैब का आसूदा और माहम का बेजान सफ़ेद चेहरा गड़बड़ होने लगे। रगों में अंगारों की तपिश फिज़ों तर हो गई। हाँ हम इसे ज़ुबैर की घुटी हुई आवाज़ ने चौंका दिया। हमजा ने फ़ौरन मोबाइल एक जानिब पठा और वालिद के बिस्तर की जानिब लपका। सगीर की रवानगी के बाद रात के औकात में ज़ुबैर के निगहदाश्त के फ़राइज़ वही संभालता था। कुछ हुआ पापा, कुछ चाहिए आपको? वह नरमी से बोला। ज़ुबैर ने अपना बायां हाथ उठाया और जीनी दाढ़ की तरफ इशारा करते हुए फूट फूट कर रोने लगे। इसी लम्हे हमजा को एक नागवार सी भूख का एहसास हुआ। वो सारी सूरत हाल समझ गया। ज़ुबैर को लगाया जाने वाला पैम्पर खुल जाने या ढीला हो जाने के बायस बिस्तर गंदा कर गया था। इट्स ओके पापा, मैं अभी चेंज कर देता हूँ। इट्स ऑल राइट। इसने ज़ुबैर के चेहरे पर मोहब्बत से हाथ फेर कर इनके आंसू साफ किए। ज़ुबैर बेबसी से दाएं बाएं सर झटक कर रह गए। हमजा ने किसी नागवारी का इजहार किए बगैर पैम्पर, चादर और कपड़े तब्दील किए कंबल दोबारा उड़ा दिया। इसके बाद वो दोबारा अपने बिस्तर में आ लेटा। ज़ुबैर की तरफ करवट किए इसके जहन में मुख्तलिफ मनाजर ही गर्दिश कर रहे थे। वो बेबसी से उठा और वालिद के मेडिकल बॉक्स में से एक नींद की गोली निकाल कर निकल ली। नींद की वादी में उतरने से कबल इसके जहन में आखिरी ख्याल ज़ुहैब का ही था।
ایک بات پوچھوں آپ سے زہیب، ثنا نے اطلاع کر دریافت کیا۔ وہ متوسط قامت، گندمی رنگت، بھوری آنکھوں اور دلکش نقوش کی حامل تھی۔ اس کی شخصیت کا نمایاں پہلو کمر تک چھوتے طویل بال تھے۔ ہاں پوچھو پوچھو، زہیب نے بے نیازی سے اسے دیکھا۔ زہیب کے نقوش بلا شبہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھے۔ سرمئی آنکھوں اور گھنے بالوں میں اس کی شخصیت میں ایک ناقابل مزاحمت سحر پیدا کر رکھا تھا جسے کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آپ اتنے ہینڈسم اور ڈیشنگ ہیں، آپ کو تو کوئی اور لڑکی بھی مل سکتی تھی، ثنا نے ایک توقف کے بعد کہا۔ زہیب کے لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اس نے عادتاً دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اپنے بات سنوارے اور محظوظ ہوتے ہوئے کہنے لگا، میں سمجھ گیا تم کیا پوچھنا چاہ رہی ہو۔ بالکل سمجھ گیا، تو بتائیے نا پھر کیا پوچھنا چاہ رہی ہو۔ اس کی اٹھلاہٹ میں اضافہ ہوا۔ وہ بات الگ تھی کہ اس کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ تم یہی پوچھنا چاہ رہی ہو نا کہ میں نے تم ہی سے شادی کیوں کی ہے نا؟ زہیب نے اطمینان سے دریافت کیا۔ ثنا نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس سوال کے متعلق خاصی الجھن کا شکار تھی۔ زہیب کی خود بروئی اور سحر انگیز شخصیت دیکھ کر ارینج میرج ایک قطعی ناقابل ہضم بات تھی۔ دیکھو وائف، ہر انسان کی لائف کے کچھ اصول ہوتے ہیں، فلاسفی ہوتی ہے، تو میرے مائنڈ سیٹ میں بھی اپنی لائف پارٹنر کا ایک اسکیچ تھا جس کے بارے میں امی کو سب علم تھا، تو بس اسی اسکیچ پر تم پورا اتری، سمپل از دیٹ۔ اس نے بے ریاضی سے کندھے اچکائے۔ کیسا اسکیچ تھا آپ کے مائنڈ میں؟ ثنا نے کسی خوش فہمی کے تحت دریافت کرنا چاہا۔ میں چاہتا تھا کہ میری لائف پارٹنر کسی بھی قسم کی کوئی ایجوکیشن میں نہ پڑھی ہو، اس کا کوئی پاس نہ ہو۔ زہیب کی صاف گوئی پر ثنا خاموش رہ گئی۔ وہ شوہر سے خوبصورتی اور ذہانت کے پیمانوں کی بابت جواب سننے کی متمنی تھی۔ زہیب کی ان توجیحات نے اسے ایک بے نام سی خلش میں مبتلا کر دیا۔ کیا ہوا، خاموش کیوں ہو گئی ہو آپ؟ زہیب نے تیکھے سے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولی۔ دیکھو ثنا، میں پہلے بھی تمہیں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ مجھے ایسے نخرے دیکھنے یا برداشت کرنے کی عادت نہیں ہے۔ جو پوچھا کرو اس کا ڈائریکٹ اور کلیئر جواب دیا کرو۔ کچھ نہیں، پتہ نہیں، چھوڑیں بس ٹائپ کی باتیں میرا دماغ گھما دیتی ہیں، اور اگر کسی دن میرا دماغ واقعی گھوم گیا تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ میرا غصہ پھر اتنی جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا، سمجھی؟ زہیب نے سخت لہجے میں سے دمکایا۔ ثنا کو اپنے وجود میں برف سی اترتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ زہیب کا یہ ہٹ دھرم، سرد مہر اور سپاٹ انداز اسے ہزارہا اندیشی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ شادی کے بعد اس مختصر عرصہ میں ہی جان گئی تھی کہ زہیب ایک خود پسند، انا پسند اور ضدی انسان ہے۔ اس کی ذات میں وٹامن میں کی خاصی زیادتی تھی جو مقابل کو اپنے سامنے بالکل ہیچ سمجھتی تھی۔ پوچھ رہا ہوں میں کچھ تم سے، وہ جلا کر بولا۔ میں وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ ہنی مون پر کہاں جائیں گے۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ ہنی مون کا کیڑا بھی دماغ سے نکال دو، امی کی طبیعت بہتر ہونے تک میں یہاں سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس نے اپنے محسوس دو ٹوک انداز میں کہا۔ ثنا کی افسردگی مزید بڑھ گئی۔ چائے بنا کر لاؤ میرے لیے، اور خیال رکھنا کل کی طرح میٹھا تیز نہ کر دینا، میں ڈائٹ کے معاملے میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتا۔ زہیب کی بات ایک دفعہ پھر میں سے شروع ہو کر میں پر ختم ہو گئی۔ ثنا بوجھل کے ساتھ اٹھی اور شکستہ ارمان سمیٹتی سست روی سے چائے بنانے چل دی۔ اس کا وجدان مستقبل کی ایک ہولناک تصویر کشی کرتے دل و دماغ میں عجیب گھٹن پیدا کر رہا تھا۔ زہیب کا یہ مزاج برداشت کرنا بالکل آسان نہیں تھا۔ اپنی قوت ارادی مضبوط کرتے ثنا علم تھی کہ ان کا یہ رشتہ اب صرف چند روز پر ہی محیط رہ گیا ہے۔ حمزہ کی طبیعت موسمی بخار اور زکام کے باعث بے حد بیزار و پرمردہ تھی۔ اس خرابی طبع میں والدہ کی کمی دل میں شدید چٹکیاں بڑھ رہی تھی۔ ماضی قریب میں ایسے کسی بھی صورتحال میں وہ اس کے لیے ہزار ٹوٹکے آزمایا کرتی، اس کے سرہانے سے ہلنے کا نام نہ لیتی۔ مام بھی اپنی روایتی لڑائی ترک کر کے اسے حسب طلب قہوہ یا کافی بنا کر پلایا کرتی۔ مرحوم والدہ اور بہن کی یہ یاد آئی تو اس کی آنکھوں میں آتش نمی پیدا کرنے لگی۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تو عرفان ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ وہ انہیں 2 دکانوں کا کرایہ ادا کرنے آئے تھے۔ بھائی جان کی طبیعت میں کچھ بہتری آئی یا نہیں، انہوں نے رسمی طور پر حمزہ سے دریافت کیا۔ آپ کے سامنے ہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہنا ہے، سب کچھ پاپا کی قوت ارادی پر ہی انحصار کرتا ہے، اور قوت ارادی کے معاملے میں وہ بالکل ہی زیرو ہو چکے ہیں، حمزہ نے مایوسی سے بتایا۔ عرفان نے آزادگی سے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور پھر کسی خیال کے تحت کہنے لگا، تم نے اسٹڈیز کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ابھی تک تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کروں، بالکل مینیج نہیں کر پا رہا ہوں، وہ شکستگی سے گویا ہوا، مینیج تو کرنا پڑے گا، ایسے کیسے چلے گا؟ انہوں نے متانت سے سمجھایا۔ حمزہ نے شکست خوردگی سے سر جھکا لیا۔ قبرستان کا چکر لگاتے ہو؟ عرفان نے توقف کے بعد دریافت کیا۔ نہیں، کئی دن سے پاپا کی طبیعت کی وجہ سے نہیں جا پا رہا۔ اس نے اپنی کوتاہی کا اعتراف کیا، گو یہ اعتراف ادھورا ہی تھا۔ وہ عرفان کے سامنے اپنی کم ہمتی تسلیم نہ کر سکتا تھا کہ اسے اپنے جذباتی بحران کا خوف اسے قبرستان جانے سے روک رہا ہے۔ بارشوں کے موسم میں چکر لگاتے رہو، سمجھے؟ حمزہ نے الجھ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسٹڈیز کے بارے میں کچھ سوچو، دکانوں کے کرائے سے کب تک زندگی چلے گی؟ حمزہ نے ہونٹ بیچ کر ایک بار پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھو بچے، اس وقت ہو سکتا ہے تمہیں میری باتیں بری لگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، زندگی کسی نہ کسی طرح گزارنا پڑتی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے۔ بھائی جان کا اکلوتا سہارا اور رشتہ اب تم ہی ہو، بی اسٹرانگ، اوکے؟ انہوں نے حمزہ کے کندھے پر تھپکی دی۔ جی اوکے، تھینک یو، وہ بوجھل سانس لیتے ہوئے بولا۔ عرفان کے روانہ ہوتے ہوئے اس نے زبیر کو سکون آور دوا دی اور ایک گولی خود بھی نکل لی۔ نیند سے ہم آغوش
سونے سے قبل اس کی سماعت میں آخری آواز تیز بارش کی تھی۔ اگلی صبح ہنک اور ابر آلود تھی۔ حمزہ نے میل نرس کے آنے کے بعد زبیر کے معاملات اس کے سپرد کیے اور اپنی بائک پر قبرستان روانہ ہوگا۔ قبرستان اس ہاؤسنگ سوسائٹی ہی کی ملکیت تھا اور اس کی رہائش گاہ سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ بائک مرکزی دروازے پر کھڑی کرنے کے بعد اس نے اپنے ٹوٹتے بدن اور شدید دکھتے ہوئے سر کو سنبھالتے ہوئے دروازہ دھکیلا اور قبرستان کے ہاتھے میں قدم رکھ دیے۔ کچی زمین بارش کے بعد خاصی دلدلی ہو چکی تھی۔ اسے اپنا دل کسی باری چٹان کی طرح ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ والدہ اور بہن کے آخری لمحات اور پھر تدفین کے سبھی مناظر نہایت بے دردی سے اس پر حملہ آور ہو گئے۔ آنسو کسی جڑی کے تحت آنکھوں سے رواں ہو گئے۔ یا اللہ مجھے ہمت دینا، مجھے اس غم سے نکلنے کی ہمت دینا بس، اس نے آسمان کی جانب چہرہ اٹھاتے ہوئے گڑ گڑا کر کہا اور دائیں ہاتھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جہاں ایک اور غم اور صدمہ اس کا منتظر تھا۔ مہم اور گلناز کی قبریں بارش کے باعث بالکل بیٹھ چکی تھی۔ ان قبروں کے چاروں طرف گڑھے بن گئے تھے جو پانی سے لبریز ایک ہولناک منظر پیش کر رہے تھے۔ قبروں کے کتبے پچھلی جانب گر کر زمین میں دھنس چکے تھے۔ حمزہ کا دل یکدم ہی کسی نے مٹھی میں بیچ لیا۔ وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور اپنی ہتھیلیوں کی اوک بنا کر گڑھوں سے پانی نکالنے لگا۔ اس جنونی کوشش میں نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، اس کا دکھتا بدن مزید اذیت کرنے لگا۔ اس کوشش میں بالکل ہلکان ہو جانے کے بعد وہ ڈگمگاتا ہوا گلناز کی قبر کا کتبہ زمین سے کھینچ کر باہر نکالنے لگا۔ اگلے ہی چند لمحوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ امر اس کے لیے بالکل ناممکن ہے۔ دلدلی زمین میں کتبے کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ چھوڑ دو باؤ، کیوں تھکا رہے ہو خود کو؟ اسے اپنے عقب میں ایک سپاٹ آواز نے چونکایا۔ حمزہ نے فوراً پلٹ کر دیکھا، اس کے سامنے گورکن موجود تھا۔ اس کی عمر تقریباً 60 برس اور سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید اور رنگت سیاہ تھی۔ سیاہ آنکھوں میں ایک عجیب بے نیازی اور صد مہری جھلکتی تھی۔ یہ حالت دیکھ رہے ہو تم ان قبروں کی؟ اس چیز کے پیسے ملتے ہیں کیا تمہیں؟ حمزہ بھڑک گیا۔ اوے باؤ جی ٹھنڈ رکھو، کیوں اتنی گرمی کھا رہے ہو؟ ٹھنڈ رکھو۔ اس پر حمزہ کا غصے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ٹھنڈ کے بچے، میں کمپلین کروں گا تیری، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے یہاں؟ وہ پانی کے گڑھوں اور کتبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مزید خفا ہوا۔ جاؤ بھائی یہ بھی کر کے دیکھ لو، بارش پر تیرا زور ہے نہ میرا، یہ تو ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، موسم کھلنے دو، مٹی کی لپائی دوبارہ کروا لینا۔ اللہ اللہ ہے صلاح، وہ بے نیازی سے کہنے لگا۔ حمزہ حیرت اور تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس قدر بے حس انسان ہو تم، اس نے سر ہلا دیا۔ بے حسی کیا ہے باؤ، میرا کام ہے یہ، آدھی سے زیادہ زندگی قبروں کو دیکھ دیکھ کر گزاری ہے، یہ سب دیکھ رہا ہے نا؟ گورگر نے چاروں اطراف میں شکستہ قبروں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سبھی تیری ہی طرح کسی نہ کسی کے پیارے تھے، لوگ دفناتے ہیں، 4-6 مہینہ چکر لگاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ عید شب رات محرم میں قبروں سے مٹی جاڑنے چلے آتے ہیں۔ تو میں نے ہر کسی کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا نا، اگر کسی کو اپنا پیارا عزیز ہے تو آتا جاتا رہے، ہم لپائی میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ میں 4-6 مہینے کے بعد چکر لگانے والوں میں سے نہیں ہوں، سمجھا تو؟ حمزہ ایک مرتبہ پھر بھڑکا۔ گورگر اس کے انداز پر ہنستے ہوئے کہنے لگا، نئی چوٹ لگی ہوگی نا، سبھی ایسا ہی کہتے ہیں اور کرتے ہیں، تو کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا؟ میں پچھلے 40 سال سے یہی کچھ دیکھ اور سن رہا ہوں۔ میں ادھر اپنے کوارٹر میں ہوں، لپائی کروانی ہو تو پیسے دے جانا، ورنہ 1-2 ماہ میں یہ قبریں بالکل بیٹھ جائیں گی، پھر ان پر کسی نہ کسی کی قبر بن جائے گی۔ گورگر صفاقانہ حد تک صاف گو تھا۔ حمزہ کو اپنی رگوں میں لہو ابلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ گورکن کی باتیں اس کے قلب و روح پر تازیانے کی طرح برس رہی تھی۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہے، اس کے اندر ایک صدا ابری۔ تم اتنے دن سے یہاں آنے کی ہمت نہیں کر پا رہے، اور یہ سب باتیں چھوڑو، تم اتنے بے غیرت ہو کہ ان دونوں کی موت کے ذمہ دار سے واقف ہونے کے باوجود کچھ کر نہیں پائے۔ اس کوڑے نے اسے بری طرح ہلا کر رکھ دیا۔ زہیب یو باسٹرڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تو ایسے کریکٹر کا مالک ہوگا۔ میرے سامنے آ جا ایک بار تو۔ میں، اس نے دانت کچکچائے، تو میں کر بھی کیا سکتی ہو تم؟ بزدلوں کی طرح آنسو بہانے کے سوا اور تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ کوڑے کی ضرب شدید تر ہوئی۔ آئی ول کل یو باسٹرڈ۔ اس نے گلناز کی قبر سے گیلی مٹی اپنی مٹھی میں بیجتے ہوئے حد کلامی کی۔ اور ریلی، ایک استہزائیہ صدا نے اسے مضطرب کیا۔ یس ریلی، میری زندگی برباد کر دینے والا وہ شخص اتنے آرام سے اپنی زندگی کیسے انجوائے کر سکتا ہے؟ میری ماں بہن یہاں قبروں میں بے آرام ہے، میرا باپ وہاں بستر پر معذور پڑا ہے، اور وہ اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ رنگ رلیاں ملا رہا ہے۔ یہ تو سراسر ناانصافی ہے۔ اس نے دوسری مٹھی میں ماہم کی قبر کی مٹی بھیج لی۔ انصاف؟ اسی پر سوچ آواز نے کہا، انصاف تو یہ ہے کہ وہ بھی کسی ایسی اذیت سے گزرے، اسے بھی کسی پیاری کی جدائی کا سامنا دیکھنا چاہیے، ہاں، اور ایک بار نہیں بار بار دیکھنا چاہیے۔ حمزہ نے دائیں مٹھی میں دبی مٹی کی مہک سونگی۔ اسے اپنے وجود میں حیران کن طور پر توانائی کی نئی لہریں سرایت کرتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ٹوٹتے بدن اور دکھتے سر کی اذیت پل بھر میں ہی فراموش ہو گئی۔ کورکن کو لپائی اور کتبوں کی از سر نو تنصیب کے پیسے دے کر وہ گھر آیا تو اس کے ذہن میں ایک جزوی حکمت عملی طے پا چکی تھی۔
तेज तेज कदम उठाओ भाई, इतना सुस्त रवि से क्यों चल रही हो? ज़ुहैब ने सना को कहा। वो दोनों इस वक्त एक पार्किंग के जॉगिंग ट्रैक पर मौजूद थे। बस मुझसे और नहीं चला जा रहा, सना ने हाँफते हुए जवाब दिया। वॉक तो तुम्हें करनी पड़ेगी, शादी को भी टाइम ही कितना हुआ है और तुम्हारा वेट कितना बढ़ने लगा है। यही हाल है तो किसी दिन डोल बन जाओगी, वो अपने महसूस मुंहफट अंदाज में बोला। सना को इसी लम्हा सत अहानत महसूस हुई। शादी के बाद होने वाली दावतों से इसके खाने पीने के मामूलात में हासी बेतरतीबी और अदम ताउन डर रहा था। वेट सिर्फ मेरा ही तो नहीं बढ़ा, आपका भी बढ़ा है। इस मामले में आप हासे खुद कफील हो चुके हैं, इसने जताया। मेरी तो यार तुम बात ही ना करो, मुझ पर हर चीज सूट करती है, तुम बस अपनी फिक्र किया करो। बस इस तरह सुस्ती दिखाई तो सुबह शाम वॉक पर लाया करूंगा, समझी? ज़ुहैब का इत्मीनान बरकरार था। सना ने पीछे तो आप खाते हुए अपने रफ्तार में इजाफा कर दिया। अपने मुतफरिक जज्बात में गिरे इन दोनों को ही अंदाजा नहीं था कि वो एक संगी बेंच पर बैठे हमजा की शर्रबाज निगाहों की नज़रों में थे। इस लम्हे हमजा की जुज़वी हिकमत अमली के हदोहाल मुकम्मल हो चुके थे और वो उन पर वार करने की तैयारी कर चुका था।